نماز کے اندر تیسری چیز جس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے وہ نماز کی روح ہے، نماز کی روح کی نگہداشت، یہ تیسری چیز ہے۔ تو نماز کی روح کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے شروع سے لے کے آخر تک، یعنی اس کے اندر اخلاص اور حضور قلب، یعنی ہم نے جیسے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اخلاص یعنی انسان کی نیت کیا ہے نماز کے پڑھنے کی، کہیں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ گویا اخلاص ہے، اور نیت اس کی درست ہو، اور حضور قلب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا متوجہ رہنا تمام نماز کے دوران، یہ حضور قلب ہے۔ اور جو الفاظ انسان زبان سے کہے یا جو کام اعضاء سے کرے اس کا اثر دل میں پیدا کرنا، یعنی اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اپنے دل پہ اثر لینا، یا تسبیحات ہیں رکوع کی، سجدے کی، یا تشہد کے اندر بیٹھے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے جو بھی الفاظ ہیں ان کے اثر کو اپنے دل پہ محسوس کرنا، یا اعضاء سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے جیسے رکوع کے اندر گئے ہوئے ہیں تو رکوع گویا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں تو ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اسی طرح سجدے کے اندر ہیں تو سجدے کی حالت کے اندر بھی گویا دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اور اس کے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل کے اندر بھی یہ ہو کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، الحمدللہ کہے تو قلب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کے طور پر گویا بھر جائے، وہ الحمدللہ پڑھنے پر، الحمد پڑھنے پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے وہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کے اندر اپنے کمزور ہونے کا، محتاج ہونے کا اقرار دل سے نکلے، اور قلب کے اندر بھی یہی ہو کہ خدا کے علاوہ یعنی کسی کو اختیار ہے، نہ ہی کسی دوسرے کو اختیار ہے، نہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں نماز کے ان تمام کا اثر دل کے اندر آنا چاہیے، وہ یعنی موافقت ہونی چاہیے قلب کی اور زبان کی اور انسان کے اعضاء کی حرکات کی، ان تین چیزوں کی آپس کے اندر موافقت ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز پیدا کرنی ایک مشکل کام ہے، یہ شروع کے اندر یہ پیدا نہیں ہوتا، اور لیکن اس کی عادت ڈالنے کا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انسان رفتہ رفتہ اس چیز کے پریکٹس کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرے، اور اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو فرض نماز کے اندر یعنی ایک طرح سے ٹارگیٹ یہ ہو کہ چاروں کے چاروں فرض ہیں یا دو فرض ہیں ان تمام کے اندر حضور قلب رہنا چاہیے۔ اگر بالفرض نہیں ہوا، جیسے مثال کے طور پہ 4 رکعت والا فرض پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے 2 رکعت کے اندر تو حضور قلب رہا لیکن 2 کے اندر نہیں رہ سکا، تو پھر یہ ہے کہ جو 2 رکعت کے اندر نہیں رہا اس کے بدلے میں فرائض کے بعد 2 نفل مزید پڑھے، یعنی 2 نفل مزید پڑھے، جس کے اندر یہ کوشش کرے کہ اب 2 نفل جو پڑھوں میں اس کے اندر وہ یعنی حضور قلب رہے۔ اگر بالفرض ان 2 نوافل کے اندر بھی حضور قلب نہیں پیدا ہوتا پھر مزید 2 نوافل پڑھے۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ 4 فرائض تھے ان کا حضور قلب پیدا کرنے کے لیے ہمیں شروع کے اندر 10 نفل پڑھنے پڑ جائیں، 8 نفل پڑھنے پڑ جائیں، زیادہ نفل پڑھنے پڑ جائیں، تو لیکن یہ کہ شروع کے اندر جب اس طرح انسان پریکٹس کرے گا کہ انسان نوافل ادا کرے گا جب تک کہ وہ اپنے فرائض کے اندر حضور قلب پورا اس کا پیدا نہ ہو جائے، تو آہستہ آہستہ پھر انسان کے فرائض کے اندر اور باقی نمازوں کے اندر حضور قلب شروع ہونا ہو جائے گا۔